الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج مدینہ منورہ میں یوم عرفہ 9 ذوالحجۃ الحرام کا مقدس دن ہے، اور الحمدللہ اس وقت مسجد النبی شریف کی مقدس فضاؤں میں موجود ہیں۔ افطار کا وقت ہے۔ اللہ کریم نبی رحمت کے صدقے ہمارا مسجد النبی شریف میں آنا اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے بڑھ کر ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ اپنے بہت سے بندوں کو آگ سے آزاد کر دے۔ رب تعالیٰ اس دن بہت ہی قریب ہوتا ہے، پھر ان فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس مقدس دن کی برکت سے بے حساب مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اب تک کچھ بطور ذکر کہا اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا، ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ اس دعا، اس ذکر کو بھی پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آج حجاج کرام عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ رکن اعظم بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم تمام حجاج کا حج قبول فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمام ہمارے ناظرین کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ کلمات عرفہ کے دن 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھے، اللہ عز و جل اسے عرش سے ندا دیتا ہے، تو نے مجھے راضی کر دیا اور میرے ذمہ کرم پر تیری رضا ہے، مجھ سے جو چاہے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ، کل نعمت من اللہ ما شاء اللہ والخیر کلہ بیدہ اللہ عز و جل، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کے ساتھ یوم عرفہ کے دن بھی اللہ کی حمد بیان کریں، اور جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، اللہ وہ ان کلمات پڑھ کر وہ فضیلت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی دلکش حسین منظر ہے، جو ناظرین بھی تڑپتے ہیں ان مناظر کے لیے، اللہ ان کو جل حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت مسجد النبی شریف میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں افطاری کے لیے، کھجور، دہی، بن وغیرہ، آب زمزم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ کریم خیر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر خاص طور پر اپنے غزہ فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم ان کے حال پہ بھی رحم و کرم فرمائے، جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے، جو بے گھر ہوئے ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں علی ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ اس اہل غزہ فلسطین کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو بھی استحکام عطا فرما۔ اللہ کریم غزہ فلسطین کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی له، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔